الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم دوستوں بزرگوں، یہ اس سال کی پہلی مجلس ہو رہی ہے. دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پورا سال، پوری زندگی دین کی باتیں، مفید باتیں، کام کی باتیں، عمل کی بھی توفیق ہو، اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق دے اور آسان فرما دے. اللہ مدد فرما. آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری گزشتہ سال جو مجلسیں ہوئی تھی وہ ایاک نعبد پر، اگرچہ بہت ساری باتیں باقی ہیں لیکن
میں اب آگے چلتا ہوں. اکثر باتیں آ چکی ہیں. عبادت کا مفہوم میں نے سمجھایا تھا، اسی میں اپنا پورا سال ہو گیا تھا. اس کا معنی ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کو میں نے سمجھایا تھا کیوں ایسا. آگے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اور کسی سے نہیں. بہت سارے اس کے معنی ہیں. پہلے میں مختصر آسان میں سمجھا دوں. اللہ کی عبادت بچا لانا آسان نہیں جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دی. شاید دنیا میں نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوئی. اللہ نے ہمارے ساتھ رحم کا، بہت بڑی رحمت کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں عبادت کی توفیق دی. اس لیے اللہ ہی سے مدد مانگے. اللہ کی مدد کے بغیر ہم ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. بعض مرتبہ ایک گھنٹہ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں، ایک سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی. خیال ہی نہیں آتا کہ میں ذکر کروں، میرا وقت ضائع نہ ہو. یہ بھی عبادت ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوگا. پہلے عبادت بیان فرمائی، پھر استعانت. سمجھے کیا حکمت ہے؟ حالانکہ پہلے استعانت ہونی چاہیے، پھر عبادت. کہ ہم نے عبادت کا ارادہ تو کر لیا، مگر اللہ کی مدد کے بغیر ہم عبادت بجا نہیں لا سکتے. اس سے پتہ چلا بندے کو پہلے ارادہ کرنا پڑتا ہے عبادت کا، تو اللہ کی مدد آتی. ارادہ ہی نہ کرے، طلب ہی نہ ہو، مدد نہیں آئے گی، توفیق نہیں ملے گی. اس سے پتہ چلا. میں نے پہلے کہا تھا حضرت ابو طالب نے ارادہ ہی نہیں کیا ایمان کا، طلب ہی نہیں کی، تو اللہ نے مدد بھی نہیں کی، توفیق بھی نہیں کی. تو پہلے طلب ہے. من جد وجد، جو کوشش کرے گا پائے گا. السعی منا، کوشش ہماری طرف سے. پھر دوسرے نمبر پر واتقوا اللہ. اس لیے عبادت کا ارادہ کرنا پڑے گا، تو پھر مدد آتی ہے. ایک حکمت تو یہ ہے. دوسری بات، اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گویا یوں فرمایا إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم عبادت کرتے ہیں.
تو ایک اعتبار سے بعد والا جملہ دعائیہ ہے، تو دعا سے پہلے کچھ عبادت کرو تو دعا قبول ہو. جیسے نماز پڑھی اب دعا کرو، دعا قبول. حدیث میں ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول، چاہے مختصر بات چھوڑو مت. اللہ بہت ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں مانتا نماز کے بعد. ابھی امام صاحب نے بڑی اچھی دعا مانگی، معمولی مت سمجھو یہ دعا، جامع دعا. اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ تو جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا پوری دنیا مل کے، یہ مانا. ولا معطی لما منعت، اور جو تو جس کو نہ دینا چاہے پوری دنیا نہیں لے سکتی اس کو. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کسی کوشش کرنے والے کی کوشش نفع پہنچا ہی نہیں سکتی تیرے مقابلے میں، جب تک تو کوشش کو کامیاب نہ کرے. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، میرا بندہ دیکھو میری کیسی تعریف کرتا ہے. پوری دنیا ہمارا بال بیکا کرنا چاہے نہیں ہوگا انشاءاللہ. عقیدہ پختہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس دعا میں. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کوئی بیمار ہے علاج کرتے ہیں، یہ کوشش ہے، لیکن یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اللہ تیرے مقابلے میں جب تک تو نہ چاہے. ہو گئی دعا. تو یہ اللہ ہماری اس کوشش میں تو کامیابی نازل کرتا. معنی کا تصور کر کے دعا مانگو، پڑھو نہیں. دعا پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی. یہ اس لیے میں کہتا ہوں پہلے عبادت پھر دعا. حدیث میں آتا ہے جو نماز پڑھ کے دعا نہیں مانگتا اور چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتنا بے نیاز بندہ ہے، کتنا بے پرواہ ہے، میری ضرورت نہیں اس کو. اور جس کو دعا کی توفیق نہ ملے نماز کے بعد بے چین ہو جاوے، بے قرار ہو جاوے، جہاں اس نے عبادت کی اتنی عظیم عبادت وہاں بیٹھا نہیں کرتا 2 منٹ، سمجھو یہ اللہ اس سے ناراض ہے. اس بات کی علامت عبادت تو کی لیکن اللہ ناراض ہے. دعا مخل عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے. دعا میں عبادت ہے. 2 منٹ دعا کی توفیق نہیں ملی. بزرگان فرماتے ہیں نماز کے بعد 2-3 منٹ بھی دعا کی توفیق نہ ملنا یہ بھی اللہ کی مار ہے، اللہ کی پکڑ ہے کہ جس جگہ عبادت کی اس جگہ 2 منٹ نہیں بیٹھا جاتا، اور وہ بھی مانگنا ہے. اور ہم ضرورت مند ہیں، ہر نماز کے بعد ہر ضرورت الگ مانگو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ مانگ لو، وہ یاد کر لو. ایک تو یہ دعا مانگی امام صاحب نے، دوسری پتہ ہے کیا مانگی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. زبردست دعا. میں نے رمضان پہلے اس دعا کو سمجھایا تھا. بہت جامع دعا ہے. حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا تھا، یہ معاذ مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ کے رسول فرماوے ایسا کتنا خوش نصیب ہے وہ صحابی. ہر آدمی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ کے رسول یوں فرما دے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھے 3 دعائیں سکھاتا ہوں سیکھ لیں. تو اس وقت یہ دعا سکھائی تھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. و فرمایا ہر نماز کے بعد مانگ لیا کرو.
یہ دعا. اور اللہم انت السلام، اللہ تو سلامتی والا ہے، تو سلام ہے. ومنک السلام، وہ سلامتی تیری ہی طرف سے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال، تیری ذات کتنی بابرکت ہے. یہ جلال والے، یہ بزرگ، یہ اکرام والے تو اکرام کرتا ہے. اتنا زبردست یہ اللہ کا نام ہے کہ اس نام سے اللہ دعا قبول فرماتا ہے. تو دیکھو حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول فرماتا ہے. تو پہلے عبادت پھر مدد، یہ میں سمجھا رہا ہوں. اس لیے کبھی ایسا موقع نہ چکو، ایک نماز کے بعد کا موقع اور ایک اذان کے بعد کے موقع، دعا قبول. کیوں؟ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ تو قبول ہے ہی. اس کے بعد ہم اپنی دعا کریں گے نا، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دعا قبول کرے اور دوسری رد کرے، ایسا نہیں. ایک کے تو پھر دوسری بھی دعا قبول ہو جائے گی. ایسے موقع کبھی مت چکو. تو دیکھو یہ ہے حکمت، ایک میں بیان کر رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں زبردست عقیدہ ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے توفیق دی، اور مانگتے رہو ہدایت، توفیق، استعانت، مدد. یہ بار بار مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد طلب کرتے. سب سے بڑی نعمت ہے یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. آپ کو میں نے نعبدو سمجھایا پورا سال، لیکن یہ نعبدو کب ہوگا معلوم؟ جب اللہ کی مدد ہوگی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا پورا مفہوم میں نے سمجھایا، سب سمجھایا جہاں تک سمجھانا تھا آپ لوگوں کو. لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی. اور اللہ کی مدد کب توفیق حال ہوگی؟ جب ہم یوں کہیں اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو ہماری مدد فرما، تو ہمیں توفیق دے. اب خلاصہ سن لو. ساری کائنات کا مقصد عبادت، چاہے انسان ہو، چاہے جمادات ہو، چاہے نباتات ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ. ہر چیز نے اپنی نماز جان لی کہ میری نماز کیا ہے. پہاڑ نے بھی، درخت نے بھی، زمین نے بھی، چاند سورج نے بھی، سب کلام مجید میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے. لیکن ہر ایک کا سجدہ الگ ہے. 70ویں بارے میں سجدے کی آیت ہے، الم تر ان اللہ یسجد. ساری کائنات عبادت کرتی ہے. تو گویا ساری کائنات کا خلاصہ عبادت. لیکن یہ عبادت وجود میں کیسے آئے گی؟ دیکھو ساری کائنات کا خلاصہ میں کہتا ہوں، ساری کائنات کے وجود کا خلاصہ عبادت. لیکن یہ عبادت آئے گی کیسے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے. اللہ فرما رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. اور سب سے پہلی سورت اور ساری کتابوں کا خلاصہ آسمانی سورہ فاتحہ. اور یہ اصل ہے پوری سورت میں، اصل یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. 7 آیتیں ہیں نا، 7 آیتوں میں سے یہ چوتھی آیت پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ.
پہلے اللہ کی تعریف بیان کی 3 جملوں میں، اصل یہ ہے، اور پھر بعد میں دعا ہے، کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کو پتا ہے ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ یہ عبادت۔ دلیل کیا معلوم؟ سورہ یاسین میں ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ ہے سیدھا رستہ۔ اس سے پتہ چلا آگے والی جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ عبادت ہے۔ اور اوپر کی جو 3 آیتیں ہیں، 3 جملے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ ایسا ہے جو میں نے سمجھایا، کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ 3 سال سمجھایا الحمدللہ۔ تو اللہ ایسا ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو اب کیا کرنے کا جب اللہ ایسا ہے تو؟ اللہ ایسا ہے، یہ عبادت کے لائق ہے۔ اتنی اونچی عبادت ہے، اس عبادت کو کوئی نہیں بچا لا سکتا جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے۔ اس لیے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اللہ کی توفیق سمجھے۔ میں تھوڑا یہ بات علمی انداز سے، عام نہیں ہے میں، لیکن سمجھے اس کو بھی، آپ رف سمجھا رہا ہوں تاکہ لطف آئے جب پڑھا جاوے نماز میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو توفیق، اس سے پتہ چلا کائنات کا خلاصہ عبادت، لیکن عبادت ہو ہی نہیں سکتی بغیر استعانت کے، بغیر توفیق کے۔ اب خلاصہ نکلا عبادت کا بھی توفیق۔ جس کو توفیق مل گئی صحیح معنوں میں عبادت کی، واللہ میں کہتا ہوں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ حدیث میں یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، سمجھے؟ تفرغ لی عبادتی املؤ نفسک غنا، تیرے نفس کو گنا سے بھر دوں گا۔ یہی تو چاہیے ہمیں دنیا میں، اسی کے پیچھے تو ہم دکھ کر رہے ہیں، گنا کے لیے، دولت مندی کے لیے۔ تو اس کے لیے عبادت فرمایا تو دنیا میں بھی کامیاب۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، حدیث میں تیرے فقر کو روک دوں گا، فقر آنے ہی نہیں دوں گا میں۔ اور اگر عبادت نہیں کی، ہر وادی میں بھٹکتا رہے گا، میں تیرا فقر میں نہیں روکوں گا، فقیر بنتا رہے گا ہر وقت۔ تو عبادت، یہ خلاصہ نکلا ساری کامیابیوں کا۔ لیکن عبادت کا بھی خلاصہ، عبادت ہوگی کب؟ توفیق سے۔ اور اسی کو بولتے ہیں اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھے اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ توفیق مل گئی، عبادت حاصل، عبادت ہو گئی، دنیا میں کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس طرح ترتیب سے نکلا توفیق۔ لیکن توفیق کو بعد میں کہا، حالانکہ پہلے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ میں نے بیان کی، طلب پیدا کرو، ارادہ تو کرو عبادت کا، تو توفیق ملے گی۔ جو اللہ کی طرف چلنا چاہے گا، اللہ دوڑ کے لے لے گا اس کو اپنی رحمت میں۔ جو دوڑ کے آئے گا، اللہ اپنی گود میں بٹھا لے گا۔ ایک قدم چلتا ہے، 10 قدم چلتا ہے اللہ، ایک ہاتھ چلتا ہے، 2 ہاتھ چلتا ہے۔ اتنا جلدی اللہ تعالیٰ اس بندے کو قرب نصیب فرماتے ہیں۔ یہ معنی اس کا، ایسا نہیں کہ اللہ چلتا ہے، رحمت جلدی متوجہ ہوتی ایسے بندے کی طرف۔ اس سے پتا چلا
طلب، اس لیے پہلے ایاک نعبد، پہلے عبادت طلب کرو، ارادہ کرو، پھر مدد آئے. اس لیے عبادت کے بعد دعا کرو، دیکھو قبول ہوگی انشاءاللہ. تو توفیق، اس سے پتا چلا سب سے بڑی نعمت خلاصہ نکلا توفیق. جس کو توفیق مل گئی عبادت کی صحیح معنوں میں، یوں سمجھو عافیت مل گئی. یہ کیسے معلوم؟ اب دیکھو، آپ کہیں گے توفیق اور عافیت میں کیا مناسبت؟ حدیث میں آپ کو کہوں، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنے والی امت یعنی ہم امتحان میں ہوگی، فتنوں میں مبتلا ہوگی، آزمائش میں مبتلا بہت. جیسے کہ آج کتنی آزمائش ہے دین کے بارے میں. ہم مسلمان اسی لیے یہ حالات ہے. جو مسلمان نہیں ان پر کوئی حالت نہیں، سب ابھی محبت کرنے والے بن جاوے، نرم بن جاوے، مہربان بن جاوے. یہود و نصارا بھی، مشرکین بھی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. قرآن نے کب سے کہہ دیا. جو بھی ان کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں دیکھا آپ نے؟ مشرکین، یہود و نصارا. اصل میں ان کو جو کھٹکتا ہے وہ اسلام کھٹکتا ہے. تو آزمائش بہت آئے گی، اسلام پر رہنا ہے تو جمیں. یہاں تک آزمائش آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ ہوگا کہ دین پر چلنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہوگا. آدمی آسانی کے ساتھ انگارہ نہیں پکڑ سکتا. تو اسی طرح دین کو مضبوطی سے، دین پر کوئی قائم نہیں رہ سکتا اس زمانے میں. دین پر عمل کرنا بھی چاہتا ہے، گھر والے ساتھ نہیں دیتے. ایسے بعض کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ بعض لڑکی یوں کہتے ہیں میں تو سنت کے مطابق نکاح، تو ماں باپ نہ کہتے کہ نہ، ہم جو کہیں ایسا ہی نکاح کرنا پڑے گا. آج کل جو نکاح ہوتا ہے سب ہندوانہ رسم و رواج ہے، آپ مانو یا نہ مانو، مشرکانہ. پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا نکاح کے بعد میاں بیوی میں، اولاد جو برابر نافرمان ہوتی ہے نا، اس کا نقصان. سب ہندوانہ رسم و رواج ہے. صرف ایک سنت ادا کر لیتے ہیں، مسجد میں نکاح پڑھا لیا، بس ہو گیا. اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں سب سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف. برکت نہیں ہوئی. ہم کام تو کریں مشرکوں جیسا اور پھر مدد طلب کرے برکت اور رحمت اللہ کی. یہ خیالستو محالستو جنو، ہم خدا خواہی و دنیا دو، ہم خدا خواہی و دنیا دو، یہ خیالستو محالستو جنو. ایک طرف یوں چاہتے کہ خدا بھی ملے اور دنیا بھی ملے، دونوں ہاتھ میں لڈو. ارے یہ تو خیال ہے، محال ہے، پاگل بنا ہے، نہیں ہو سکتا. اللہ چاہیے تو دنیا چھوٹی پڑ گئی، دنیا چاہیے اللہ چھوٹی پڑ گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو خیر مانگے، نہیں، وہ دنیا جو اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ بنے، اس کو میں دنیا کہتا ہوں. ورنہ آپ کروڑوں پتی ہیں لیکن رکاوٹ نہیں بنتی، وہ دنیا ہے ہی نہیں. اس کو دنیا ہی نہیں بولتے. یہ تو معین ہے دین کے لیے. اس کے لیے تو اللہ نے دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ تو حسنہ ہے، یہ سیئہ ہے ہی نہیں کہ حب الدنیا راس کل سیئہ یا راس کل خطیہ. یہ خطیہ ہے ہی نہیں، یہ سیئہ ہے ہی نہیں جو دنیا آخرت کے لیے معین ہو. آپ دیکھو بے فکر ہو کر دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کے پاس ابھی اتنی دنیا ہے کہ ابھی آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے.
کہ جس کی بنا پر عشاء بعد آپ کو اور آپ کے بچوں کو کھانا لانے کی ضرورت پڑے. آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں ابھی دنیا 500 روپے ہیں یا گھر میں کھانا ہے تب تو اطمینان سے بیٹھے ہیں. تو یہ دنیا ہے تب تو بیٹھے ہیں آپ. تو دنیا تو معین ہے. دنیا نہ ہوتی تو آپ نہ آتے مسجد میں. اب روزی کا کوئی نہ کوئی سبب تلاش کر دیں کہ بھائی عشاء بعد بچوں کو سلانا ہے, بھوکے تھوڑی سلانا ہے, پیٹ بھر کے سلانا ہے مجھے. میں کچھ محنت کروں. کام نہیں ملتا تو قرض مانگے گا, میں صبح میں کام کر کے آپ کو پیسے دے دوں گا. تو آپ کو بے فکری کیوں ہے, فراغت کیوں ہے؟ دنیا ہے اس بنا پر. تو دنیا تو معین ہے. ارے دنیا ہوگی تو عمرے کرو گے, حج کرو گے, دنیا ہوگی تو صدقہ دو گے, زکات دو گے, غریب کی مدد کرو گے, اللہ کو راضی کریں گے. دنیا ہوگی تو صدقے سے اللہ گناہ معاف فرمائے گا, مغفرت کرے گا. تو دنیا تو کتنی معین ہے. وہ دنیا نہیں بری, یاد رکھنا وہ دنیا بری ہے جو اللہ سے دور کرے, آخرت سے غافل کرے, گناہ میں مبتلا کرے. وہ دنیا. تو نکاح میں یہی ہوتا ہے, بس نکاح پڑھ لیا مسجد میں, لیکن سب وہ کریں گے جو آپ اللہ رسول ناراض ہو. اس سے آپ یوں تلاش کر کے اللہ کی رحمت و برکت ہو, یہ نہیں ہوگا. یہ میں سمجھا رہا ہوں. یہ خیال است و محال است, یہ نہیں ہوگا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنے والی امت آزمائش میں ہوگی, فتنوں میں ہوگی. دین پر چلنا ایسا ہوگا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر. صحیح میں کہتا ہوں, ثواب بھی بہت. ماحول سب اچھا ہو, اگر 100% نمازی ہو پورا محلہ پورا گاؤں, تو نماز پڑھنا آسان ہے. لیکن پورا محلہ فجر میں سویا ہوا ہے, ایسے وقت میں اٹھنا, پورا گھر سویا ہوا ہے, اکیلے آدمی اٹھ جاوے اور نماز کے, بہت مشکل ہے. تو ثواب بھی زیادہ ہے. اس زمانے میں جو فجر کی نماز پڑھے گا, 50 صحابہ اگر فجر کی نماز پڑھے کتنا ثواب ملے. 50 صحابہ کو اتنا ثواب اس زمانے میں فجر کی نماز پڑھنے کا ملے گا. سن لو, پڑھو. اس زمانے میں جو نماز کی پابندی کرے گا تکبیر اولا کے ساتھ, 50 صحابہ مل کے اگر تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے کتنا ثواب ملے گا. اتنا ثواب اس زمانے میں ملے گا. کیوں؟ بہت مجاہدہ ہے, پورا بازار کھلا ہوا ہے. آپ کے لیے دکان بند کرنا بہت مشکل ہے, ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر. تو میں اکیلا دکان بند کروں, بازار ساتھ نہیں دیتا, نفس ساتھ نہیں دیتا, دنیا کی محبت ساتھ نہیں دیتی. پھر بھی آنکھیں بند کر کے بند کر دو دکان, آنکھیں بند کر کے دکان بند کرو, پھر بعد میں دیکھنا اللہ برکت کیسی دیتا ہے. ثواب تو بہت دے گا, برکت بھی دے گا. صحابہ کے زمانے میں کیسا ماحول تھا معلوم, سب نماز کے وقت میں بند کر دیتے تھے, تو نماز پڑھنا آسان تھا. اس زمانے میں مشکل ہے, اس لیے ثواب زیادہ. یہ ثواب زیادہ کیوں ہے, اس کی وجہ میں نے بیان کی. بہت مشکل ہے اس زمانے میں دین پر عمل کرنا, آسان نہیں ہے. سب سوئے ہوئے ہیں, آپ اٹھ جاؤ تہجد کے لیے, تکبیر اولا کی سر نماز پڑھنے کے لیے, تلاوت کے لیے. تو اللہ بہت نوازے گا. یہ بندہ میرا ہے, سب قربان کر دیا اس نے, نیند قربان کر دی. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. حدیث میں تو آزمائش کا زمانہ ہے, فتنوں کا زمانہ. آزمائش کے ساتھ فتنے بھی ہیں, ہر طرف گناہ ہی گناہ, عریانیت ہی عریانیت, ہر طرف گناہ اپنی طرف دعوت دیتے ہیں. یا اللہ, ایسے ایسے واقعات میں سنتا ہوں, مجھ سے تو بولا بھی نہیں جاتا حضرت کے سامنے, اتنی بے حیائی کی دعوت دیتی ہے سامنے چل کر گناہ کی. ایسا زمانہ ہے. اب آپ ہی بتاؤ, ایسے زمانے میں کوئی گناہ سے بچے, دین پر قائم ہو, تو اللہ تعالیٰ 50 صحابہ کے برابر ثواب دے گا.
تو اللہ سے دعا، وَإِيَّاكَ، دعا مانگو اللہ سے، یہ سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھو میں سمجھا رہا تھا توفیق اور عافیت کیا مناسبت ہے، تو یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والی امت آزمائش میں ہوگی، فتنے میں ہوں گی، اور تم عافیت میں ہو۔ کیا مطلب عافیت میں ہو؟ تمہیں دین کی توفیق ملتی ہے۔ دیکھو دین کی توفیق کو عافیت سے تعبیر کیا، یہاں عافیت سے مراد وہ نہیں دنیا میں فراوانی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ۔ کیوں؟ سب کو پتا ہے صحابہ کی حالت کیسی ہے۔ حدیثوں میں آپ پڑھیں صحابہ کے حالات، بلکہ حیات الصحابہ جو اردو میں 4 جلدوں میں، اس کو آپ پڑھیں تو پتہ چلے صحابہ نے کیسی زندگی گزاری، کیسی فقر و فاقہ والی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ تو وہ توفیق ملنا، ایمان پر قائم رہنا، عبادت پر جمے رہنا، یہ توفیق، اسی کو عافیت سے تعبیر کیا۔ اس سے پتا چلا سب سے بڑی جو نعمت ہے توفیق ملنا، دیکھو اس سے پتا چلا۔ ایک جوڑ کپڑا ہوتا تھا، وہ بھی پھٹا پرانا، پیون زدہ۔ حضرت عمر جیسے بادشاہ تھے، امیر المومنین، فلسطین میں جب داخل ہوئے تھے نا، ان کے قبضے میں تھا، یہود کے قبضے میں بیت المقدس۔ بہت لڑائیاں ہوئی ادھر سے ادھر، سب جگہ فلسطین فتح نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ بہت مضبوط قلعے تھے، بہت مشکل تھا مسلمانوں کے لیے، بہت خون خرابہ ہوتا۔ انہوں نے خود پیشکش کی کہ تمہارا امیر المومنین کون ہے؟ ہماری تورات میں پیشین گوئی ہے، ان کو یہاں بھیجو، تم بغیر لڑائی کی چابی دے دیں گے بیت المقدس کی، لیکن بتائیں گے نہیں کہ کیا علامتیں ہیں اس میں۔ تو جو جنرل تھے نا سپہ سالار لشکر کے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو ایسا کہتے ہیں کہ کیوں لڑتے ہو، کیوں خون خراب کرتے ہو، امیر المومنین کو بلاؤ، آپ آتے ہو؟ ارے کیوں نہیں، میری بنا پر تو خون ضائع نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا مسلمانوں کا، غیروں کا، تو میرے آنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ آئے، اونٹنی پر آئے، پسیب اپنا ایک خادم لے کر، غلام لے کر، اور عجیب شان سے پہلے سے طے کیا کہ دیکھو مثال کے طور پر 5 مائل میں بیٹھوں گا، آپ 5 مائل نکیل پکڑ کے چلو گے، پھر میں اتر جاؤں گا، پھر آپ کو بیٹھنا ہے، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا۔ بادشاہ یوں کہتا ہے۔ آج کل کی حالت کا نقشہ میں نہیں کھینچتا ہے، آج کل کیا ہے سمجھے؟ جب وہاں پہنچے نا تو کپڑے میلے تھے، گرد و غبار والے، چہرہ بھی سب کچھ، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ امیر المومنین نہا لو نا، اور ہمارے پاس بہت عمدہ جبہ ہے، قیمتی پہن کے جاؤ، کیونکہ بڑے لوگ ہیں، یہ رئیس لوگ ہیں، بڑے بڑے پوپ پادری ہیں، ان کے سامنے اس حالت میں جانا ہمیں شان کے خلاف لگتا ہے۔ بہت اصرار کیا تو حضرت عمر نے پہن لیا اور کہا کہ حضرت اونٹنی پر سوار نہ ہونے، گھوڑے پر سوار ہو، ذرا اچھا جانور ہو، جیسے آج کل رکشا میں نہیں، مرسیڈیز میں جاؤ نا، فارچونر میں جاؤ، رکشا میں، اور وہ بھی پرانی رکشا، آج کی نہیں، نئی، کیسا لگے؟ ایسی پیشکش۔ حضرت عمر نے بہت جب اصرار دیکھا صحابہ ساتھیوں کا، مجبوراً کپڑا بدلا اور گھوڑے پر ساتھ 10 قدم چلے ہوں گے، ادھر پڑے۔ اب تو زبردستی نہ کہا مجھے گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہونا ہے، یہ جبہ بھی نہیں پہننا ہے مجھے۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ ہمیں عجب محسوس ہوتا ہے، میں کچھ ہوں۔ دیکھو لباس کا بھی اثر پڑتا ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے بچوں کو دینی اسلامی لباس پہناؤ، اس کا اثر پڑتا ہے۔ انگریز لباس مت پہناؤ، اس کا اثر پڑے گا بچے پر۔
لکھا ہے کتابوں میں، بزرگوں کا تجربہ ہے، جیسا لباس پہناؤ گے ویسا اثر آئے گا. کرتا پائجامہ ٹوپی پہنا ہو کہ بچہ خود بخود کہے گا مجھے نماز پڑھنے آنا ہے، مجھے مدرسے جانا ہے، مجھے آپ کی سن مسجد آنا ہے، ایسا کہے گا. اور وہ پہنے گا ایسا نہیں کہے گا. وہ اثر پڑتا ہے. آج کل ہمارے بچیوں کا لباس کیسا ہوتا ہے، کتنا بے حیائی والا، چست. تو اس کا اثر آئے گا بچی میں، بچی بے حیا بنے گی، اثر آئے گا. لکھا ہے یہ سب باتیں، لکھنے کی کیا بات ہے، تجربہ ہے دنیا کا. ہر چیز کا اثر پڑتا ہے، کھانے کا اثر پڑتا ہے، لباس کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے، دوستی کا اثر پڑتا ہے، ہر چیز کا اثر. یہ تو فطری چیز ہے، اللہ نے بنائی ایسی چیز، یہ بدلتی نہیں، ہمیں بدلنا پڑے گا. تو کیا کہا امیر المومنین نے، مجھے بس ایک بڑائی محسوس ہے نا، میں کچھ ہوں، لاؤ تو میرا پرانا جبہ اور میری گھٹنی لاؤ تو. اور یہاں میری باری نہیں تھی بیٹھنے کی، میرے غلام کی باری تھی، غلام کو بٹھاؤ، میں نکل کے پکڑ کے چلوں گا. صحابہ میں سناٹا چھا گئے، یہ کیا کر رہے ہیں. آج کل ہم جیسے کیا کہے معلوم، کہوں میں ایک بات، واللہ مجھے بہت افسوس ہوا. ایک جگہ تھا انگلینڈ میں، ایک جگہ بیان تھا، اتنے نیک آدمی تھے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، اتنے نیک تھے اور بڑے عالم بھی تھے. تراویح کے بعد ہم بیٹھے، ملاقات ہوئی. ابھی تک مجھے کھٹکتا ہے وہ لفظ، نہیں مانو گیا، لیکن اس وقت میں مصلحتاً نہیں بولا. ابھی تک مجھے افسوس ہوتا ہے میں کیوں نہیں بولا اس وقت. اتنے نیک آدمی، پہلی صف کے پابند، امام کے پیچھے تکبیر اولا کے، اور عالم بھی تھے، دوسرے 2-3 تھے. انہوں نے میرے سامنے کہا کہ مولانا آج کل پرانی باتیں بیان کرتے ہیں لوگ بیان میں، یہ کیا دکیانوسی، فنڈامنٹالسٹ جیسی ذہن ہے. اب ماڈرن دین، ماڈرن باتیں کرو نا. یا اللہ، اتنے نیک آدمی کا ذہن جب اتنا بدل چکا تو بیچارے جو نیک نہیں ہے، جو دنیا دار ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہیں، آفیسر ہیں، وکیل ہیں، وہ بیچارے پھر کیسے دین کی بات کریں گے. وہ تو ایسا کہیں گے نا، یہ مولانا تو بس پرانی باتیں کرتے ہیں. اب ذرا ماڈرن باتیں کرو نا. جیسے وہ حضرت عمر کی بات میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے تو پرانا چاہیے. ارے اس میں جو اللہ نے عزت رکھی ہے وہ ماڈرن میں نہیں ہے. لیکن لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. لوگوں نے خود اپنے اعتبار سے یہ گمان کر لیا اس میں میری عزت ہے، حالانکہ عزت نہیں ہے. عزت تو دین ہی میں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ایمان ہوگا تو عزت. مجھے بہت افسوس ہوا، اتنے بڑے عالم بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی یہ بات کہی. بولو یہ سب کیا تصور کی باتیں ہیں، اللہ اللہ کی باتیں. اب چھوڑو اس کو. ابھی تک مجھے اثر ہے اس بات کا. میں نے کہا کہ میرا بیان رکھو نہیں، کہ ظہر کی بات رکھے. اب میں نے کہا کہ ظہر کی بات تو پھر صبح میں بھی بیان، شام کو بھی بیان، تراویح کی بھی بات بیان، تو میں تلاوت کروں. میرا ارادہ تھا کہ یہ بیان کرتا میں ان کو. یہ کیا بات کرتے ہو آپ لوگ؟ آپ اتنے اچھے لوگ ہیں، آپ اس طرح کی بات کریں گے تو دوسرے کیسی بات کریں گے؟ دیکھو چلو میں آپ سے کہتا ہوں، حضرت عمر اگر وہ نیا گھوڑا پر سوار ہو کے جاتے، نیا جبہ پہن کے، تو عزت نہیں کرتے. وہ جب اندر گئے نا تو یہود تورات لے کر کھڑے تھے.
کبھی تورات دیکھے کبھی عمر کو دیکھے, کبھی تورات دیکھے. ہاں بس یہی ہے ہماری تورات میں. ایک آدمی سے کہا پیون گنو تو کتنے ہیں کرتے. تورات میں لکھا تھا کہ 17 پیون ہوں گے, 2 چمڑے کے ہوں گے, گنو تو حقیقت میں 17 نکلے اور 2 چمڑے کے نکلے. دے دو چابی ان کو. اور وہ جبہ نیا پہن کے جاتے, وہ گھوڑے پر سوار ہوتے, نہ کہ لڑائی چلو لڑو. کتنوں کا خون خراب ہوتا ماڈرن ہوتا تو. کتنا ماحول بدل چکا ہے دیکھا آج. اچھے لوگوں کا دماغ بدل چکا ہے. حالات بدل چکے, آج کل کے حالات کا اثر دیکھو. ماں باپ یہی کہتے ہیں بچوں کو, اب گیا وہ زمانہ بیٹا سیدھا سادہ نکاح, اب تو ایسا ہی دھوم دھام والا ہونا چاہیے بیٹا, وہ گیا زمانہ. ایک نوجوان بیان میں آتا رہتا تھا, کچھ مدت نہیں آیا, ایک دم میں نے پوچھ لیا, ملاقات ہوئی تھا, بہت مدت آئے نہیں دیکھے نہیں. میری ماں نے نہ کہا کہ کیوں, کہ ابھی تو نوجوان ہو, ابھی کیسے داڑھی آپ نے شروع کر دی رکھنے کی. دیکھیے داڑھی نہ رکھنے کی بہت وعید ہے, میں نے بیان میں سنا مولانا کی. دیکھیے بیان میں مت بیٹھنا ان کی, آپ ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں پھر سدھر جاتے ہو. آپ ابھی آزاد رہنے کا, ابھی ماڈرن رہنے کا, یہ سب چھوڑو, ابھی دین پر عمل کرنا. ایسا کہا نوجوان نے, ماں باپ نے کہا ایسا. دیکھا ماں باپ کا ذہن. بہت خطرناک. اس لیے میں کہتا ہوں اس وقت میں دین پر رہو. یہ ہے وقت آزمائش کا, یہ ہے پھینکنے کا زمانہ. بہت ثواب دے گا اللہ. آپ کو خوشخبری ہے کہ آپ اتنے سب آئے دین کی بات سن. دیکھا تو صحابہ کی تو یہ حالت تھی, امیر المومنین کی یہ حالت تھی. تو عافیت کا معنی کیا, ان کو صحیح توفیق تھی دین پر عمل کرنے کی. اس سے پتا چلا توفیق مل جانا اللہ کی طرف سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. توفیق ملی تو عبادت ہوگی. تو یہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. سمجھے میں جو سمجھا رہا ہوں, کتنی بڑی نعمت ہے معلوم. اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی بچ نہیں سکتا. ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, واقعہ سنا ہوگا لیکن یہ میں دلیل کے طور پر یہ سمجھانا ہے مجھے, اس لیے میں سنا رہا ہوں. مجاہدہ کر رہے تھے, ریاضت کرنی پڑتی ہے تب جا کے مقام ملتا ہے, ایسے ہی تھوڑی ملتا ہے. کتنا اونچا مقام ملا شیخ عبد القادر جیلانی کو. تمام اولیاء کا سردار بنا دیا اللہ نے, قطب بنا دیا, غوث بنا دیا. غوث و قطب کہتے ہیں جتنے اولیاء ہوتے ہیں نا سب کے سردار. عام طور پر دنیا میں 356 تو رہتے ہی ہیں, ان سے دنیا کا نظام چلتا ہے. اب ایسی باتیں کرو نا, ٹھیک سے بات کرتے ہیں, یہ بہکی ایسی باتیں مطلب لو, یہ کس نے کہا؟ ارے ہے روایت میں, لیکن نہیں آتی سمجھ میں. اب کیسے سمجھا میں آج کل کے دماغوں کو, ماڈرن دماغ, انگریز دماغ, یورپ والا, امریکہ والا. آج یہ پرانی باتیں ہیں, نہ کہتے ہیں پرانی باتیں چھوڑو, دن پرانا ہو چکا. اب پرانا ہے, نئی بات کرو. سائنس میں سب آ جائیں گے, دیکھو نہیں انشاءاللہ واپس سنت کی طرف آ رہے ہیں, قرآن کی طرف آ رہے ہیں. ماننا پڑتا ہے اب ان کو, ایسے حالات ہیں, ماننا پڑتا ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں سائنسدانوں کو جو مذاق کرتے تھے قرآن حدیث کا, سنت کا, وہ خود اب اپنا رہے ہیں. ہاں تو شیخ عبد القادر ریاضت کرتے تھے جنگل میں, تنہائی میں, بہت ریاضت کی. ایسے وقت میں شیطان
بہت مقابلہ کرتا ہے پریشان، مجاہدہ کرنا پڑے گا. یاد رکھنا، جو اللہ کی طرف چلنا چاہتا ہے، کیا مطلب اللہ کی طرف چلنے کا مطلب؟ جو اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ایک میرا ملکہ بن جاوے، ایک صلاحیت بن جاوے، میرے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاوے، اللہ کا حکم بجا لانا آسان ہو، ایسی تربیت بن، یہ ریاضت سے بنتی ہے، مجاہدے سے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پھر آسان ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا. تو مجاہدہ کر رہی تھی. شیطان بہت مقابلہ کرتا ہے، اس میں بہت پریشان کرتا ہے، بہت گمراہ وسوسے عجیب و غریب قسم کے. دیکھو شیطان اسی کے پاس آتا ہے جو دین کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے. اسی درخت پر پتھر گرتے ہیں جہاں پھل ہوتا ہے. جو کانٹے دار درخت ہو دیکھتا بھی نہیں کوئی، تو شیطان ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا. یہ تو ہمارے جیسے ہیں کانٹے والے، ان کو بہکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا وقت کیوں ضائع کروں، شیطان یوں کہتا ہے. ایسوں کو تو چھیڑتا بھی نہیں، فاسق فاجروں کو تو، نماز نہ پڑھنے والوں کو تو، گنہگاروں کو تو. کیوں؟ یہ تو ہماری لائن کا آدمی ہے. کس کو چھیڑتا ہے؟ جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، تلاوت کرنا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے. اب وسوسے شروع، اب پریشان ہے. صاحب بہت وسوسے آتے ہیں، نماز پڑھ آنے دو، کوئی غلط کیوں، نماز پڑھتے رہو. شیطان رسوا ہوگا اس سے کہ کتنے وسوسے ڈالتا ہوں، پھر بھی یہ تو نماز پڑھتا رہتا ہے، پھر بھی تلاوت کرتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ذرا تلاوت شروع کی بے چین، پریشان، وسوسے. کوئی حرج کی بات نہیں، یہ شیطان پتھر مار رہا ہے آپ کو. گھبراؤ مت، پڑھتے رہو، رسوا کرو شیطان کو. آپ اگر بند کر دو گے تو شیطان خوش ہوگا. دیکھا گالی آ گئے ان میں. یہ ہے اس کا راستہ، اس کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی نہیں. یاد رکھنا شیطان وسوسے کا. تو پیاس محسوس ہوئی شیخ عبداللہ نے، بہت پیاس. گرمی کا موسم، کوئی سایہ نہیں، مجاہدہ کا. بہت دعا کریں، اللہ پانی پانی. ایک دم سے اوپر نظر گئی، ایک ہاتھ میں مدار ہوا گیپ سے، سونے کا پیالہ تھا، سونا، اور اس میں ٹھنڈا پانی. آپ بہت مقبول ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ گیپ سے پانی آئے. چلو بتاؤ، ایسے وقت میں اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو آدمی کیا کرے؟ ایک تو پانی تو پی لے اور اوپر سے عجب میں، گھمن میں، برائے تکبر، فخر میں ہوتا ہے کہ دیکھا میں کتنا اونچا مقام والا ہو چکا، اللہ کا کتنا محبوب مقبول ہو چکا. اب گیپ سے پانی بھی آنے لگا اور سونے کے پیالے میں اللہ تعالیٰ میرا اکرام کرتے ہیں. ایسا کہیں اگر اللہ کی توفیق نہ ہو. توفیق بچاتی ہے، یاد رکھنا. فوراً سوچا توفیق شامل حال نہیں. اوہ یہ تو سونے کا پیالہ ہے. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سونے کے پیالے میں کھانے اور پینے سے منع کیا ہے. حرام ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے سونے کے پانے میں، پیالے میں اور برتن میں چیزیں استعمال کرنا. ہاں سونا پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے تو حرام، لیکن استعمال کرنا پلیٹ، کپ، پیالہ سونے چاندی کا، یہ سب کے لیے حرام ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. کیا تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی، توفیق شامل ہے. فوراً کہا اوہو یہ غیب سے اللہ کی طرف سے نہیں ہو، شیطان یہ تیری چال بازی ہے، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے. لا حول ولا قوت، اتنا بولنا تھا، ایک دم سے ہاتھ غائب ہوگا اور بھاگا اور یوں کہا عبد القادر تیرے علم نے بچا دیا، ورنہ اس رستے سے میں نے ہزاروں اللہ والوں کو گمراہ کیا، یہاں تک پہنچے اور گمراہ کر دیا میں نے. لیکن آپ کا علم کہنا پڑے. تو کیا کہا عبد القادر؟ بدماش، خبیث، جاتے جاتے بھی ابھی تو مجھے وار کرتا ہے حملہ. یہ تیرا حملہ پہلے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ نے توفیق دی، اللہ کے فضل سے میں بچا.
غائب، کامیاب ہو گئے شیخ عبدالقادر۔ یہ امتحان تھا۔ یہاں اگر جو ناکام ہوتی امتحان میں، ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاتے۔ اس سے پتہ کتنی عبادت، کتنی ریاستیں، لیکن کام کیا آیا؟ توفیق، اللہ کا فضل، اللہ کی مدد۔ دیکھا، یہ ہے سب سے بڑی نعمت، ورنہ عبادت تو بہت کی، یہ اگر نہ ہوتا سب عبادت پر پانی پھر جاتا۔ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی، لیکن اپنی طرف نظر کی، میں نے کیا سب کچھ، اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، ساری عبادت پر پانی پھیر دیا، اور کیسا مردود ہو گیا، رندے بارگاہ ہو گیا۔ کیوں؟ توفیق نہیں تھی۔ عبادت تو تھی لیکن استعانت نہیں تھی، توفیق نہیں تھی، اللہ کی طرف سے مدد۔ اب سمجھے بات، میں رب سمجھا رہا ہوں، اور یاد رکھنا، یہ جو مل جائے توفیق کسی کو، واللہ میں کہتا ہوں بہت بڑی نعمت۔ وقت ہو گئی، چلو خیر جو بھی ہو، ایک مختصر واقعہ سنا دوں، وقت پہ نماز ہوگی۔ ہاں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ پہلے زمانے میں شہر کی دیوار ہوتی تھی، میں نے پہلے سنایا ہوگا لیکن ابھی یہ دلیل کے طور پر سناتا ہوں، معلوم نہیں پہلے کبھی سنایا ہو۔ تو دیوار تھی، مغرب کے وقت بند ہو جاتا دروازہ، اور صبح کے وقت کھولتا، لائن لگتی تھی صبح میں نکلنے کے لیے، اور مغرب کے بعد لائن لگتی تھی، مغرب سے عصر کے بعد اندر میں داخل ہونے کے لیے۔ تو ایک اللہ والے سفر سے آئے، رات کو آئے، صبح کا انتظار کیا، سورج نکل گیا، سب کچھ ہوا، دروازہ ہی نہیں کھولتا وہ دروازہ۔ 8-9 بجے تو وہ دروازے میں جو روشن دان تھی اس میں سے پکارا، یہ کھلا نے دروازہ کھولو، صبح ہو گئی۔ ٹھیک ہے، نہ بادشاہ نے نہ کہا ہے دروازہ مت کھولنا۔ میں کیوں؟ کوئی دشمن آ رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، نہ بادشاہ کا باز پرندہ ہے وہ اڑ گیا ہے، تو وہ کہیں دروازے سے نکل نہ جائے، اس لیے دروازہ۔ تو وہ بزرگ جو تھے نا اللہ والے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بادشاہ کتنا بے وقوف ہے، بعض پرندوں کو دروازے کی کیا ضرورت، وہ تو اوپر سے بھی اڑ جائے گا۔ فوراً دل میں خیال آیا، اللہ اتنا بے وقوف بھی ہے، کافر بھی ہے، تو نے اتنی بڑی حکومت دے رکھی ہے، اور اے اللہ میں ایک مسلمان ہوں، میرے پاس سواری کا جانور بھی نہیں، چل کے آیا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں تجھے مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس طرح خیال آیا۔ اللہ تو سب جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور۔ فوراً اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اے فلانے، بات صحیح ہے تیری، ایک کام کرو، یہ بادشاہ بے وقوف ہے، اس کو میں نے بہت دنیا دے رکھی ہے، اور تجھے بس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایمان والا بھی ہے، سب کچھ عبادت بھی کرتا ہے، ایک کام کرو، تیری حالت ان کو دے دوں اور اس کی حالت تجھے دے دوں، اس کی بے وقوفی تجھے دے دوں اور بادشاہ بھی دے دوں، اور تیری جو عقل مندی تجھے میں نے جو توفیق دی ہے عبادت کی اور ایمان کی، وہ میں لے لوں، سلب کر لوں اور بادشاہ کو دے دوں۔ راضی؟ نہ اللہ معاف فرما، استغفر اللہ۔ ایسی بادشاہ ایک نہیں، پوری دنیا کی سلطنت میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس توفیق کے مقابلے میں، اس ایمان کے مقابلے میں جو تو نے مجھے سمجھ دی ہے، جو تم مجھے توفیق دی ہے، نہ یا اللہ، میں پوری دنیا کی حکومت دینے کے لیے تیار نہیں، لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے پتہ چلا توفیق مل جانا، اللہ کی مدد کا شامل حال ہو جانا پوری دنیا کی سلطنت سے افضل ہے کہ نہیں افضل؟ میں نے واقعے سے سنایا، علامہ رومی نے فرمایا۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگتے رہو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ مدد فرما، اللہم وفقنی، یہ دعا یاد کر لو حدیث میں، اللہم وفقنی، اللہ مجھے توفیق دے، لما تحب و ترضى، ایسے عمل میں جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، یا اللہ
من القول بات بھی ایسے کہنے کی توفیق دی، میری زبان سے قول ایسا نکلے جس سے تو خوش ہو، جس سے تو راضی ہو، والعمل عمل بھی ایسا ہو، والفعل والنیت نیت بھی اچھی ہو، والہدی رستہ بھی ایسا ہو، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال، جو ایسے عمل جو تیرے پسندیدہ ہے، وصدق التوکل علیہ، تو اس پر میں صحیح بھروسہ کروں، توکل کروں، اس کی توفیق دیا، وحسن الظن بک، اور تجھ سے میں اچھا گمان کروں۔ کیسی دعا ہے یہ ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہو گئی، آسان عبادت بجا لانا۔ یہ ابھی میں نے صرف ابھی لفظ سمجھایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، پہلی مجلس تھی، آپ کی برکت سے یہ سب باتیں آئی، جو بھی ہو اللہ قبول فرمائے، عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔